ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیوز سے بلاول بھٹو زرداری یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سعودی عرب جتنا امیر ہے؟ اس بات میں بظاہر آپ کو مسئلہ نظر آتا ہے، لیکن جو انہوں نے منطق دی ہے اس کے مطابق آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ بات میں وزن موجود ہے۔ تیل اور کوئلے کا موازنہ کیا جا رہا ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سے ایسے وسائل موجود ہیں جن کو ہم نے استعمال کیا تو ہم سعودی عرب سے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے۔ عظمہ بخاری کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منہ چلتی رہتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کل اڈیالہ دھرنے کے بعد پنجاب کی حکومت کو برے طریقے سے نشانہ بنایا۔ اس کا جواب عظمہ بخاری نے دیا اور کہا کہ یہ کوئی گھریلو معاملہ نہیں ہے جہاں پر آپ بما اہل و عیال چلے جاتے ہیں، اب پولیس سختی کرے گی۔ ہم آپ کو اس حوالے سے ان کا ٹویٹ بھی دکھائیں گے اور پڑھ کے سنائیں گے۔ اپنی بڑی سٹوری کی طرف آتے ہیں۔ بڑی سٹوری ایران سے متعلق ہے۔ ایران کے حالات بہت مخدوش ہیں۔ کم از کم پچھلے دنوں تو یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جیسے ایران کا یہ نظام اب گرا کہ تب گرا۔ اگر آپ مغربی ذرائع کو دیکھیں تو مغربی ذرائع جو رپورٹ کر رہے ہیں وہ خوفناک تصویر بناتے ہیں۔ CNN کے مطابق مثلاً 2400 کے قریب احتجاجی ابھی تک اس مظاہرے کے عمل میں مارے جا چکے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تقریباً 18,000 کے قریب لوگ اس میں گرفتار ہوئے ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 25 صوبوں کے اندر یہ مظاہرے پھیل چکے ہیں۔ ادھر سے ڈونلڈ ٹرمپ ہے، وہ مسلسل کہے جا رہا ہے کہ اب ایران کے اندر یہ نظام دھڑام سے گر رہا ہے۔ نیتن یاہو کی بھی یہی خواہش ہے۔ ایران کے اندر سے ابھی جو آوازیں آ رہی ہیں اس میں آپ کو اعتماد زیادہ لگتا ہے۔ ابھی تک جو ایران کے موجودہ نظام کے حق میں مظاہرے ہوئے ہیں، اس کے بعد جو سٹیٹمنٹس ہمارے سامنے آئی ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ایران نے یہ معاملہ سنبھال لیا ہے۔ کچھ انڈیپینڈنٹ ذرائع بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایران کے اندر معاملات تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگرچہ مسئلہ اپنی جگہ پر باقی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے خصوصی نشست کا بندوبست کیا۔ ڈاکٹر رضا امیری مقدم پاکستان میں ایرانی سفیر ہیں، ان کے پاس ہم گئے اور ان سے ہم نے بات چیت کی۔ طویل انٹرویو ہے، وہ فارسی میں جواب دے رہے تھے، اس کے اوپر آپ کو اس کا ترجمہ سنائی دے گا اور آپ دیکھ پائیں گے کہ ایران کے اندر کی سوچ کیا ہے۔ آپ کو اس انٹرویو کے اندر وہ زیادہ پر اعتماد بھی نظر آئیں گے۔ جو اعداد و شمار ہیں جس سے میں نے انٹرویو کا آغاز کیا، جو میرا خیال یہ تھا کہ پتہ چلے گا کہ وہاں پر پروٹیسٹ کتنے ہیں، اس کے اوپر ان کی پالیسی مبہم تھی، واضح انداز سے وہ جواب نہیں دے رہے تھے، لیکن بعض جگہوں کے اوپر انہوں نے واضح انداز سے بتایا کہ جتنے بھی لوگ ان مظاہروں کے اندر مارے گئے ہیں بنیادی طور پر بیرونی سازش کے حوالے سے مارے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ باقاعدہ جتھے لانچ کیے گئے ایران کے اندر اور ان لوگوں کو یہ مینڈیٹ دیا گیا، یہ شے دی گئی، یہ وسائل فراہم کیے گئے کہ ایران کے اندر قتل و غارت گری کا بازار گرم کریں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس دن جس دن یہ مظاہرے شدت اختیار کر گئے 2 دن پہلے، تب ایران کے اندر تو بدترین قسم کا تشدد ہوا، مساجد کے اوپر حملے ہوئے، ہسپتالوں کے اوپر حملے ہوئے اور لوگوں کا قتل عام کیا گیا۔ ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ اس قتل عام کے پیچھے اگر بین الاقوامی سازش ہے تو پھر یہ مسلسل کیوں ہو رہا ہے؟ 2009 میں کیوں ہوا، 2017 میں، 19 میں، 22 میں، اور اب ان مظاہروں کو وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی بھی ایرانی متشدد رویے والا شخص اپنے احتجاج کے حوالے سے شامل نہیں ہے؟ تو اس کا بھی انہوں نے جواب دیا۔ جو دنیا کی طرف سے ان کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں کہ نظام مکمل طور پر اپنی آخری سانسوں پر ہے، اس کا بھی انہوں نے جواب دیا۔ بہت اہم معاملہ کہ عرب دنیا اور OIC ایران کے اندر ہونے والے ان مظاہروں کے اوپر کیا پالیسی اپنائے ہوئے ہے، اور ایران کا اس حوالے سے کیا خیال ہے کہ ان کو کیا زیادہ توقعات تھیں۔ یہ بھی میں نے جاننا چاہا کہ اگر یہ نظام گرے گا تو پھر کیا اس کی جگہ ایران کے انقلاب سے پہلے والا نظام یا اس کے نمائندگان آئیں گے؟ اس کا بھی انہوں نے جواب دیا۔ ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہے، جس سے وہ کافی خوش ہیں۔ ملالہ یوسفزئی کے ٹویٹ کا بھی ذکر ہوا، جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے اندر جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان کا تعلق خواتین کے حقوق سے ہے، اس کا ایک انہوں نے طویل جواب دیا۔ اور پھر جو سب سے اہم معاملہ امریکہ کے ساتھ رابطے کا ہے، کیا امریکہ کے ساتھ وہ رابطے رکھے ہوئے ہیں تمام طرح اعتراضات کے، تو اس کا بھی جواب انہوں نے ایک دلچسپ دیا۔ ان احتجاجیوں کے ساتھ آپ کیا سلوک کریں گے؟ ایک سوال میرا یہ بھی تھا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے احتجاجیوں کو ہاتھ لگایا تو ہم نے آپ پر حملہ کر دینا ہے۔ تو ان کی باتوں سے یہ پتہ چلا کہ موجودہ جو نظام کے حق میں مظاہرے ہوئے ہیں اس سے انہوں نے خوب توانائی حاصل کی ہے، اور اب لگتا یہ ہے کہ جو لوگ ان کے ہتھے آ گئے ہیں
ان لوگوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا. تو یہ تمام انٹرویو آپ کو ہم دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان مظاہروں کے حوالے سے مغربی رپورٹنگ میں اور ایران کی اپنی رپورٹنگ کے اندر کتنا فرق ہے. آپ دونوں کو ملا کر ایک تصویر بنا سکتے ہیں. تو آئیے آغاز کرتے ہیں ہمارے خصوصی انٹرویو کا پاکستان میں ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم کے ساتھ. امبیسڈر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. میں بھی انٹرویو کے لیے آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ ایران کے حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں اس میں جو خبریں ہیں تشدد کی اور ہلاکتوں کی، مغرب سے جو رپورٹ ہو رہا ہے کچھ اور نمبر ہے، آپ کے پاس کوئی مستند اعداد و شمار ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نوبت کیوں آئی اور مغربی میڈیا کو اس طرح کی رپورٹنگ کیوں کرنا پڑی، اور یقینی طور پہ آپ کے اگلے سوالات میں اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. تقریباً 3 دن سے جب سے یہ شورش جو ہے ایران کے مختلف شعبوں میں جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، ایران میں جو ہے وہ عوامی جو ہے وہ ریلیاں منعقد ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تشییع جنازہ بھی ایران کے مختلف شعبوں میں ہو رہا ہے، اور یہ زیادہ تر تشییع جنازہ جو ہے سیکورٹی فورسز کے لوگوں کے ہو رہے ہیں. آج تہران میں بھی جو ہے ان شہداء کی جو کہ سیکورٹی فورسز سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی تعداد تقریباً 100 کے قریب تھی، ان کی تشییع جنازہ ہوئی. اس وقت جو ہے جو جانی نقصان ہوا ہے اس کی ایگزیکٹ جو ہے وہ اعداد و شمار جو ہے کم از کم ایمبیسیز کو جو ہے وہ کمیونیکیٹ نہیں کیے گئے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ دہشت گردوں نے بعض جگہ پہ مساجد کو جو ہے اس کو آگ لگائی جو ہے، اور اس دوران جو ہے لوگ جو ہے وہ جل چکے تھے. انہوں نے ہاسپٹلز کو جو ہے وہ آگ لگائی اور وہاں پہ بھی لوگ جو ہے اس کے نتیجے میں جلے ہیں، اور بعض لوگوں کے سر جو ہے وہ تن سے جدا کیے گئے اور یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی شناخت جو ہے وہ واضح نہیں ہے. یہ چیزیں ڈی این اے سے کلیئر ہوں گی، لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ تعداد ہوگی. لیکن یہ کشیدگی جو ہے تقریباً 7 سے 8 گھنٹے تک جاری رہی، جو کہ جمعے کی رات کو شروع ہوئی اور صبح تک جو ہے وہ جاری رہی، اور بڑی بے رحمی سے جو ہے وہ لوگوں کو نشانہ بنایا گیا. لیکن اس وقت ایگزیکٹ جو ہے وہ اعداد و شمار کم از کم میرے پاس نہیں ہے. آپ کے بیان سے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ یا تو ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے یا پھر اس کے اندر بیرونی عناصر ہیں مکمل طور پر. لیکن جو آپ کے اسپرچل لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنی، انہوں نے خود بیان دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو لوگ تاجر دکاندار ہیں معاشی حالات پر ان کا احتجاج درست ہے. تو احتجاجی کتنے ہیں اور فساد کرنے والے کتنے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، جو ہمارے فارن ایکسچینج کا ریٹ جو ہے بڑا، اس کی وجہ سے بزنس مین کمیونٹی اور جو دکاندار حضرات ہیں ان کی طرف سے احتجاج کیا گیا. میرا خیال ہے کہ جو سب سے پہلے جس شخص نے ان کے اس احتجاج کو اور ان کے اس حق کو سپورٹ کیا اور انہوں نے یہ آرڈر دیا کہ گورنمنٹ کو جو ہے اس حوالے سے ان کے ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے، وہ ہمارے سپریم لیڈر تھے. ان کو احتجاج کا مکمل حق تھا. ہمارے آئین میں بھی اس حق کو جو ہے وہ تسلیم کیا گیا ہے، اور ہمارے ملکی قوانین میں بھی اس حق کو تسلیم کیا گیا ہے. اور اسی وجہ سے ہمارے وزیر داخلہ نے، ہمارے ٹریڈ منسٹر نے اور صدر مملکت نے جو ہے ان کے ساتھ میٹنگ کی اور بات چیت کی. اور اگر سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا، بے شک جو ہے وہ سڑکوں پہ آتے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت بھی ہوتی اور ان کے مسائل کو بھی غور سے سنا جاتا. لیکن اس میں ایک اور فیکٹر جو ہے وہ انٹر ہوا، اور یہ مظاہرے جو ہے وہ تشدد کا جو ہے اور لڑائی جھگڑے کا باعث بنے. امریکی صدر نے جو ہے وہ اعلان کیا، جس کو پوری دنیا نے سنا، کہ اگر ایرانی حکومت جو ہے وہ مظاہرین کو ٹارگٹ کرتی ہے تو ہم جو ہے اس میں مداخلت کریں گے. اور صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ مظاہرین کے ساتھ ہیں، اور مظاہرین سے کہا کہ آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. در حقیقت یہ آپریشن کا کوڈ تھا. یہ مظاہرے جو ہے وہ پرامن طریقے سے 3 سے 4 دن تک جاری تھے، اور اچانک جمعرات کی رات کو کچھ دہشت گرد عناصر جو ہے
وہ اس میں انٹر ہوتے ہیں. وہ ہر قسم کا اسلحہ جو ہے وہ آتشی اسلحہ بھی اور دوسرا سرد اسلحہ بھی استعمال کرتے ہیں, اور ایک شورش جو ہے اور امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے, جس میں ہاسپٹلس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اسکولس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, مساجد کو, بینکس کو, گاڑیوں کو اور ایمبولینسز کو اور پولیس اسٹیشنز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تعدادی از افراد دستگیر شده, ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں اعتراف کردن اور اس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے ما رو آموزش دادن, کہ ہمیں ٹرین کیا گیا تھا, در اختیار ما سلاح گذاشتن, ہمیں اسلحہ دیا گیا, به ما نحوه برپایی شورش رو نشون دادن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ شورش برپا کرنے کا جو ہے وہ بھی طریقہ سکھایا و به گیا, ما 2 تا دستورالعمل دادن. اور ہمیں 2 ایجنڈے دیے گئے. یک نیروهای حافظ امنیت رو بزنید, پہلا یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کریں, اگر نبود مردم عادی رو بکشید. اور اگر سیکورٹی فورسز نہ ملے تو عام عوام کو ٹارگٹ کیا هدف جائے. اونها بود که آمار کشته رو ببرن بالا, ان کا مقصد یہ تھا کہ جو قتل و غارت جو ہے اور جو لوگ جو کیجولیٹیز جو ہے یہ زیادہ کی جائیں, که شاید هم افکار تاکہ جو رائے عامہ ہے چاہے ایران کے اندر جو ہے چاہے بیرونی دنیا میں جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جو ہے اس کو ہموار کیا جائے, تا بلکه تجاوز خودشون رو مشروع کنن. تاکہ اپنی جارحیت جو ہے اس کا جواز تلاش کر سکے. یه 7-8 ساعت تقریبا درگیری شدید ادامه داشت. تقریباً 7 سے 8 گھنٹے تک جو ہے یہ شدید جو ہے تشدد جاری تھا. صبح جمعه دیگه تقریبا تموم شد, جمعے کی صبح یہ سلسلہ ختم ہوا, ولی اونها به اندازه 1 سال واقعا جنایت در ایران کردن. لیکن انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ جرائم کا ارتکاب کیا ایران کے اندر. در رشت یک بازار سوزوندن, 300 تا مغازه مردم سوخت. رشت میں ایک بازار کو آگ لگائے گی جہاں پہ 300 دکانیں جو ہے وہ جل گئیں. هر یکی میگه 300. اس حوالے سے جو ہے بہت زیادہ جانی نقصان ہوا اور بہت سارے جو ہے وہ فگر سامنے آئے. در رشت اسی شہر رشت میں جو ہے ایک نرس جو ہے جو کہ بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری نبھا رہی تھی, اس کو بچوں کے ساتھ جو ہے وہ جلا دیا گیا, نیروی پلیس گرفتن اور پولیس کے ایک اہلکار جو ہے ان کو جو ہے وہ گلے سے کاٹ دیا گیا, سر پلیس از پشت زدن انداختن. اور پولیس کے بعض اہلکاروں کے سروں کو جو ہے وہ پیچھے سے کاٹا گیا ہے, مسجد آتش زدن, اور مساجد کے اندر جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ جلایا گیا, اور ابھی تک بھی جو ہے وہ لوگوں کی لاشیں وہاں پہ جو ہے اس کے آثار پائے جاتے ہیں. هر روز جمعه تقریبا دیگه این خشونت تموم شده. جمعے کے دن یہ تشدد جو ہے اس کا سلسلہ تھم گیا, اور سوموار کے دن جو ہے عوام سڑکوں پہ نکلے اور انہوں نے ان کی اکثریت نکلی عوام کی, انہوں نے امریکہ کی کارروائیوں کی, صہیونی حکومت کی کارروائیوں کی مذمت کی اور اسلامی جمہوریہ نظام کو جو ہے وہ سپورٹ کیا. نیتن یاہو نے کئی مرتبہ اس بات کا اعلان کیا کہ ہمارے لوگ جو ہے یہ جو اشوبگر لوگ جو ہے جو کہ امن و امان کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ٹرمپ نے دوبارہ اس بات کا اعلان کیا اور عوام کو اس بات پہ اکسایا کہ آپ گورنمنٹ جو عمارتیں ہیں ان پہ قبضہ کر لیں اور ہم آپ کی مدد کو آ رہے ہیں. اور ہماری 12 روزہ جنگ کے دوران بھی نیتن یاہو نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم ہوا سے جو ہے وہ آئیں گے, اور عوام سے کہا کہ آپ زمین میں جو ہے اس سلسلے میں اپنی کارروائیاں کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے ان کی مداخلت کتنی واضح ہے یہ تو ان کے اپنے بیانات سے بڑا ظاہر ہو رہا ہے. اور جو دہشت گرد پکڑے گئے ہیں انہوں نے اپنی ٹریننگ کا بھی اعتراف کیا ہے, اور کس طرح سے ان کے ساتھ ان کا رابطہ تھا, کس طرح سے ان کو ہتھیار دیے گئے, کس طرح پیسہ دیا گیا, یہ سب کو سب جو ہے ہمارے اس وقت پاس موجود ہے. اچھا سفیر صاحب یہ فرمائے گا کہ جو ابھی تک رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق ایران کے 25 صوبوں میں احتجاج یا کسی نہ کسی قسم کی تشدد کے واقعات سامنے آئے ہیں. پھر ہم نے جب تاریخ اٹھا کے دیکھی تو 2009 میں بھی ہوئے, 2017 میں ہوئے, 2019 میں ہوئے, 2022 میں ہوئے اور اب پھر ہوئے. تو ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعتاً اسرائیل اور امریکہ کی پہنچ ایران کے 25 صوبوں تک ہے, اور کیا وہ بار بار ایران کے اندر یہ سازش کروانے کی استطاعت یا طاقت رکھتے ہیں, یا پھر واقعتاً موجودہ نظام کے خلاف کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر کسی نہ کسی سطح پر کچھ غصہ موجود ہے؟ ببین ما 40 سال تحت تحریم‌های آمریکا هستیم. دیکھیے ہمیں 40 سال سے امریکہ کی پابندیوں کا سامنا ہے. هر کشوری بود از بین رفته. اگر کوئی اور ملک ہماری جگہ پہ ہوتا تو وہ ابھی تک ختم ہو چکا ہوتا. الان واقعا به خاطر 40 سال دیکھیے 40 سال کی پابندیوں کی وجہ سے عوام کو کچھ مشکلات کا سامنا ہے اور وہ انڈر پریشر ہیں. دیکھیے ہمیں اقتصادی اصلاحات کی اس وقت کیوں ضرورت پیش آئی جس میں ہمارے ٹریڈرز جو ہے ان کے اندر یہ فیلنگز ہوں کہ اب کام کرنا مشکل ہو رہا ہے. در هر کشوری هم مسائل و مشکلاتی وجود داره.
ہر ملک میں جو ہے مسائل اور مشکلات پائی جاتی ہیں. آقا تو آمریکا تظاهرات و اختشاش چی نمیشه؟ اعتراض نمیشه؟ کیا امریکہ میں جو ہے وہ مظاہرے نہیں ہوتے؟ تو انگلیس نشده؟ کیا یونائٹڈ کنگڈم میں مظاہرے نہیں ہوئے؟ اروپا تو فرانسه نشده؟ یورپ اور فرانس میں مظاہرے نہیں ہوئے؟ هر کشوری توش داری مسائل و مشکلات وجود داره. ہر ملک میں مسائل اور مشکلات ہوتی ہیں، ولی لیکن یہ ہے کہ براہ راست جو ہے وہ مداخلت کی جائے، وہاں پہ اسلحہ تقسیم کیا جائے، پیسہ دیا جائے، اور کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ لوگ جو کہ یہ شورش برپا کرنا چاہتے ہیں ان کے اختیار میں دیا جائے. یقینی طور پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور اس سے وہ لوگ جو کہ اس ملک میں امن و امان کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ استفادہ کرتے ہیں. معمولا دشمن میره رو نقطه ضعف سرمایه گذاری میکنه. دشمن جو ہے ہمارے ویک پوائنٹس پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے. کدوم کشور ضعف نداشته باشه؟ دنیا میں کون سا ملک ہے جس کے ویک پوائنٹس نہ ہوں؟ ضعف ما مشکلمون اقتصادی، اور ہمارا ویک پوائنٹ جو ہے وہ اقتصادی مشکلات ہیں، اونم نتیجه 40 سال تحریم‌های آمریکاست. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ 40 سال سے ہمیں امریکی پابندیوں کا سامنا ہے. بنابراین ما ضعف داریم، ما انکار نمی‌کنیم ما ضعف نداریم، لہٰذا ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ویک پوائنٹس نہیں ہیں، اما حرفمون اینه لیکن ہم یہ کہتے ہیں اونایی که ضعف دارن و میان عرض به وہ لوگ جن کے جینون جو ہے وہ مسائل تھے، جیسے کہ تہران کی جو ہے بزنس مین کمیونٹی یا باقی بزنس مین کمیونٹی جو ہے ان کے ساتھ ہم مل بیٹھے جو ہے اور ان کے مسائل جو ہم نے سنے. اما این افین دست به اسلحه بردن. لیکن وہ لوگ جو کہ اسلحہ جو ہے وہ لے کے میدان میں اترتے ہیں. مسئله بعدی اینه که دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کس قدر جو ہے وہ ناخوش ہیں، سیٹسفائی نہیں ہیں یا حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں. شما فیلمایی که در دیکھیے آپ جو سموار سے پہلے مظاہرے ہوئے ان کی بھی جو ہے وہ فلم اور کلپس جو ہے وہ دیکھیے کہ ان کی جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ وسعت تھی، کس قدر وہ عوام اس میں انہوں نے شرکت کی. اور منڈے سے جو کہ سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے عوامی ریلیز ہو رہی ہیں اس کو بھی دیکھیں. اس کے بعد آپ موازنہ کریں کہ آیا عوام کی اکثریت جو ہے وہ سسٹم کو سپورٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. اور یہ مظاہرے جو ہے وہ امریکہ کے بھی خلاف تھے جو سموار سے شروع ہوئے ہیں، اور دہشت گردوں کے خلاف بھی تھے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ملک میں جو ہے آپ احتجاج کا حق دیں لوگوں کو اور یہ کہیں کہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں، یہ اس ملک کی سٹرینتھ ہے، ویکنیس نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ عوامل جو ہے ان کو اکسایا جائے، ان کو اسلحہ دیا جائے، وہ اسلحہ لے کے جو ہے جو پرامن مظاہرے ہیں ان کو متشدد اور تشدد آمیز مظاہروں میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیں. اس کو دنیا میں کہیں بھی جو ہے وہ قبول نہیں کیا جاتا. رضا پہلوی کے بارے میں آپ کے ویوز کیا ہیں؟ انہوں نے بھی اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ پیغام بھجوانے کی کوشش کی اور ان کی ویٹ کاف کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی جو میڈیا میں رپورٹ ہوئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی یہ جو خطرہ ہے ایران کے اندر مزید انتشار پھیلانے کا یا جس کو وہ کہتے ہیں حکومت کو تبدیل کرنے کا، وہ کتنا ہے؟ اور کیا رضا پہلوی جیسے لوگوں کی کوئی گنجائش ہے ایران میں یا نہیں؟ طرح رضا پهلوی بیشتر به یک جوک شبیه تا به واقعیت. رضا شاہ پہلوی پلان جو ہے اس کو میں ایک جوک سمجھتا ہوں، نہ کہ ریالٹی. این خودش با زنش رفتن با نتانیاهو ملاقات کردن چند ماه پیش که بهش بگه تو برو با ایران معادل حمایت میکنی. چند کچھ عرصہ پہلے جو ہے رضا شاہ پہلوی اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے نیتن یاہو سے جو ہے ملنے کے لیے اسرائیل کے، تاکہ سپورٹ حاصل کر سکے ایران میں اپنی حکومت حاصل کرنے کے لیے. تو یہ کشور اسلامی کیا آپ کے خیال میں منڈے سے ہمارے لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ ہیں اور امریکہ اور اسرائیل کی مذمت میں جو ہے، ایسے وقت میں کیا وہ پسند کریں گے کہ ایک ایسا شخص جو کہ اسرائیل کے پاس گیا ہے اپنی پرمیشن لینے کے لیے، اور اسرائیل جو کہ 70,000 سے زیادہ فلسطینیوں کا قاتل ہے، ان کو تکہ پارہ کرنے والا ہے، ایسے شخص کو اپنا حکمران کے طور پہ تسلیم کریں؟ 5 ماہ پہلے خود رضا شاہ سے ایک انٹرویو کیا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ ایران جانا چاہتے ہیں. اس نے کہا کہ میرے تمام دوست جو ہے وہ باہر ہیں، یورپ میں ہیں، اور ایران کے اندر میرے دوست نہیں پائے جاتے، تو میں ایران کیا کر سکتا ہوں. اور اگر ایران میں اس طرح کے لوگ جو ہے اسی جو ہے وہ ذہنیت کے پائے جائیں کہ جیسے رضا شاہ کی ذہنیت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ذہنیت رکھنے والے لوگ ایران میں پائے جاتے ہیں. ایرانی عوام نے جو ہے اس کے والد کو حکومت سے نکالا تھا اور ملک سے باہر پھینک دیا تھا.
ایران مردم ایرانی عوام جو کہ ہر 4 سال بعد جو ہے انتخابات کے ذریعے اپنی حکومت جو ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں، تو وہ کیسے رضا شاہ پہلوی کو سلیکٹ کر سکتے ہیں جس کے نہ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا؟ کیونکہ ان کو اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جو ہے کوئی اور شخص نہیں ملا تو اس کو لے آئے۔ کہتے ہیں ہماری ضرب المثل ہے فارسی کی کہ جو ڈوبتا جو ہے اس کو تنکے کا سہارا، یہ اس طرح سے ہے، الغریق یتشبث بکل الحشیش، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، نجات پیدا نمیکنه، لیکن تنکے سے وہ بچ نہیں سکتا۔ یہ فرمائے گا کہ کیا آپ کی حکومت اور امریکہ کے درمیان رابطے ہوئے ہیں؟ کیونکہ امریکی صدر نے یہ کہا تھا کہ ایران کی طرف سے کال آئی ہے، پھر اس نے یہ کہا کہ میں نے اب تمام رابطے منقطع کر دیں، تو امریکہ کے ساتھ کوئی خاموش سفارتکاری دروازے کھلے ہیں تاکہ ان خطرات کو کم کیا جائے؟ ببینید ما با آمریکا رابطه رسمی منقطع، دیکھیے ہمارا افیشل جو ہے وہ رابطہ امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، رابطه بین دو کشور همیشه وجود داشته، ما حتی تجارت با هم دیگه هم داشتیم ولی رابطه سیاسی نداشتیم. لیکن جہاں تک دونوں ممالک کے درمیان کانٹیکٹس کا تعلق ہے یہ ہمیشہ جو ہے وہ رہتے ہیں، حتیٰ کہ ٹریڈ بھی رہی ہے۔ در گذشته مناسبت‌های با آمریکایی‌ها مذاکره کردیم، گزشتہ ادوار میں جو ہے وہ امریکنز کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں۔ مثلا در مسئله الجزایر اول انقلاب مرو گروگینا در الجزایر ما با آمریکایی‌ها مذاکره کردیم، اور یہ سب سے پہلے جو مذاکرات ہیں الجزائر میں جو ہے وہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ہوئے تھے، اور 2015 میں 5+1 کے ساتھ جو ہے ہم نے امریکنز کے ساتھ مذاکرات کیے اور JCPO کا جو ہے وہ سمجھوتا طے کیا ان کے ساتھ۔ در عراق راجع به عراق با آمریکا مذاکره کردیم، عراق کے حوالے سے بھی امریکہ سے ہمارے مذاکرات ہوتے رہے ہیں۔ در راجع به افغانستان با آمریکا مذاکره کردیم، افغانستان کے بارے میں مذاکرات ہوئے، اور ابھی حال ہی میں امریکہ کے ساتھ جو ہے عمان کے ذریعے انڈائریکٹ مذاکرات ہو رہے تھے کہ ہم پہ حملہ کر دیا گیا۔ ما 5 دور مذاکره در عمان با آمریکایی‌ها داشتیم، امریکیوں کے ساتھ جو ہے وہ عمان میں 5 مذاکرات کے دور ہو چکے تھے، برای دور ششم اور چھٹا دور جو ہے وہ مسقط میں 15 جون کو طے تھا، لیکن 2 دن پہلے 13 جون کو انہوں نے ہم پہ حملہ کر دیا۔ اس کے بعد بھی پیغام ایک دوسرے کو دیے گئے، بہت سارے ممالک نے جو ہے ان کے میسج لائے اور مذاکرات کی درخواست کی، عمدتاً هم درخواست از طرف اونا بوده، زیادہ تر یہ ریکویسٹ جو ہے امریکنز کی طرف سے اما تھی، اونا نمیخوان مذاکره کنن، لیکن وہ مذاکرات نہیں کرنا اونا چاہتے، میخوان دیکته کنن، وہ ہمیں ڈکٹیشن دینا چاہتے ہیں، اما قبول نمیکنیم۔ لیکن ہم یہ ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ اور امریکہ کے جو انٹرسٹ آفس ہے جو کہ سوئس امبیسڈر ہے، وہ ہمیشہ جو ہے یہ پیغام جو ہے پیام رسانی کا کام کرتے ہیں۔ ما هیچ وقت نگفتیم میز مذاکره ترک میکنیم، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم مذاکرات کی میز چھوڑ رہے ہیں، اما میز مذاکره لیکن ایسے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جو کہ حقیقی معنی میں مذاکرات ہوں، جن سے دونوں سائڈز جو ہے وہ مطمئن ہوں، نہ یہ کہ ایک سائڈ کی ڈیمانڈز پوری کی جائیں۔ پاکستان کے ذریعے کیا امریکہ سے رابطے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں ہمیں وزارت خارجہ سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اپنے تئیں ایک کردار ادا کر رہا ہے تاکہ یہ معاملات خطرناک حد سے پیچھے ہی رہیں اور آگے نہ جائیں۔ بله پاکستان بالکل، پاکستان نے جو ہے جو ہماری 12 روزہ جنگ تھی اس سے پہلے، اس کے دوران، اس کے بعد جو ہے ہمیشہ جو ہے اپنا مثبت کردار ادا کیا ہے، اور یہ پاکستانی بھائیوں کا جو ہے خلوص نیت ہے ہمارے لیے، ولی فاصله من با آمریکا خیلی زیاده، لیکن امریکہ کے ساتھ ہمارے فاصلے بہت زیادہ ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ عرب ممالک اور مسلم دنیا کی جو تنظیمیں ہیں OIC، حالیہ واقعات کے اوپر ان کے رد عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں وہاں سے خاطر خواہ آواز سنائی دیتی ہوئی نظر نہیں آئی، نہ ہی سنائی دی۔ آپ کو لگتا ہے کہ خاموشی ہے، پالیسی ہے، موجودہ پالیسی کو آپ کس طرح اسیس کرتے ہیں؟ کشورهای عربی ظاهرا خیلیشون اصلا یا رابطه دارن با اسرائیل و آمریکا، دیکھیے عرب ممالک میں سے بعض کے تو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ اچھے روابط ہیں، عمدتاً با آمریکا رابطه دارن، اور زیادہ تر کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، بعضی با اسرائیل هم رابطه رسمی دارن، اور بعض عرب ممالک کے تو سرکاری طور پہ جو ہے اسرائیل کے بعضی ساتھ ہم نہ تعلقات ہیں، لیکن بعض کے نہیں ہیں۔ من فکر میرا میکنم خیال یہ ہے کہ اگر ان کا ارادہ ہوتا کہ امریکہ یا اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے، کوئی اقدام اٹھایا جائے، تو جب 70,000 فلسطینی غزہ میں شہید ہو رہے تھے یہ اس وقت کرتے۔ شاید نمیتونن، میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کو ہم آرڈر کریں، ان کو اپنا فیصلہ خود کرنا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ ایران ان کا آخری جو ہے وہ مورچہ ہے، کیونکہ واضح طور پہ
وہ یہ اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ 100 سال پہلے ہم نے یہاں پہ بہت سارے ممالک کو خلق کیا. دیکھیے اس 100 سال پہلے جو ہے ایران کو تو انہوں نے نہیں بنایا، ایران پہلے سے بھی ایران تھا، لیکن جب سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ ختم ہوئی تو بہت سارے ملک جو ہے اس کے نتیجے میں وجود میں آئے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ممالک جو ہے اس وقت زیادہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی لڑائی ہو، لیکن میں ان ممالک کی بات کر رہا ہوں کہ جو اسرائیل کے ساتھ جو ہے ابراہیم اکارڈ کا حصہ نہیں بنے، کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ جو ہے یا اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ جو ہے اس کے نتیجے میں بہت سارے علاقائی ممالک کو نقصان پہنچ سکتا ہے. لیکن اس حوالے سے میری ابھی ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی. بعید میدونم از جنگ بین ایران و آمریکا استقبال کنن، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایران اور امریکہ کی جنگ جو ہے اس کو ویلکم کریں گے. حتما دوست دارن جنگ نشه، یقینی طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو، اما اینکه کاری به نفع ما بکنن الله اعلم باز خودشون بپرسید. لیکن یہ کہ وہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے کوئی سٹیپ لیں گے اس کا جو ہے وہ خدا بہتر جانتا ہے. بالکل آخر میں 2 سوال محترم امبیسڈر صاحب، یہ فرمائے گا کہ آپ نے نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا ٹویٹ دیکھا ہوگا. اس میں اس نے کہا ہے کہ ایران میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ خواتین کے حقوق سے جڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے موجودہ نظام پر تنقید بھی کی اور یہ کہا کہ اس نظام کو خواتین کے حقوق دینے ہوں گے. تو میں ذرا آپ کا رد عمل اس ٹویٹ کے حوالے سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے، ان کے پاس نوبل پرائز بھی ہے. تو یہ دلچسپ ہوگا جاننے کے لیے کہ جب آپ نے وہ ٹویٹ پڑھا تو اس کے اوپر آپ کا رد عمل کیا ہے. کیا ملالہ یوسفزئی کبھی ایران گئی ہیں کہ ایران میں خواتین کے حقوق کے بارے میں جان سکیں، یا مغربی دنیا سے جو رپورٹیں دی جا رہی ہیں اس کی بیس پہ یہ بات کر رہی ہیں؟ ہم کوئی بھی ایسی آرگنائزیشن جو ایران میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے کام کر رہی ہو ان کو ہمیشہ یہ دعوت کرتے ہیں کہ آپ خواتین کا کردار جو ہے ہمارے انقلاب سے پہلے اور انقلاب کے بعد کو جو ہے آ کے مطالعہ کریں، اور جو سہولیات جو ہے انقلاب سے پہلے خواتین کو حاصل تھی اور انقلاب کے بعد ہوئی ہیں اس کو بھی دیکھیں. تعداد دانشجو قبل از انقلاب چقدر بود الان چقدر؟ اور خواتین سٹوڈنٹس کی تعداد جو انقلاب سے پہلے کتنی تھی اور اب کتنی ہے اس کو بھی دیکھیں. تعداد اساتید اور فیمیل یونیورسٹی ٹیچرز اور اسکولز میں جو ٹیچرز ہیں ان کی تعداد انقلاب سے پہلے کتنی تھی، انقلاب کے بعد کتنی ہے، اور فیمیل پارلیمنٹیرین جو ہے انقلاب سے پہلے کتنے تھے، انقلاب کے بعد کتنے ہیں، یہ بھی دیکھیں. اس کے بعد خواتین کا کردار جو ہے چاہے وہ کابینہ میں ان کی نمائندگی کے حوالے سے ہو، گورنمنٹ کے مختلف اداروں میں جو ہے چاہے ڈی جی لیول پہ یا مختلف لیولز پہ ہو، گورنمنٹ سٹرکچر میں ہو، اس کا بھی مطالعہ کریں. ہم اس خاتون کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ تمام جو ہے جو اعداد و شمار ہیں خواتین کے کردار کے حوالے سے ان کو ایران کو کمپیئر کریں جو علاقے کے ممالک ہیں، کیونکہ ہم کسی اور کرۂ زمین پہ تو نہیں رہ رہے. چاہے اس کو جو ہے وہ عرب ممالک کے ساتھ کمپیئر کریں، ترکیے کے ساتھ کمپیئر کریں جو ہماری ہمسائیگی میں ہے، پاکستان کے ساتھ کریں، سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ کمپیئر کریں، اگر ہماری سچویشن جو ہے وہ اس کو دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. من نمیخوام بگم بهشت برای زنها در ایران. میں یہ نہیں کہتا کہ ایران خواتین کے لیے جنت ہے، مردم هم همون مشکلاتی دارن که زنها هم ممکنه داشته باشن، اور خواتین کو بھی انہی مشکلات کا سامنا ہے جو کہ مردوں کو ہے. ولی معمول تو ایران میگن زنها بر مردها حاکم هستن. حالا گو خانم چی دیده من خبر ندارم. لیکن ہمارے ملک میں معمولاً یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کو مردوں کے مقابلے میں بہتر سہولیات حاصل ہیں. ولی خانم ملازمی چی دیده من خبر ندارم. لیکن خاتون کا جو ہے ان کے اسپیشل کنسرن ہے تو اس کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہیں. بالکل آخر میں جو لوگ اب پکڑے گئے ہیں ان کے حوالے سے پالیسی کیا ہے، کیونکہ ہم نے کچھ بیانات دیکھے. میجر جنرل امیر حاتمی کا بیان میرے سامنے ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جو حملہ کر رہے ہیں ریاستی اثاثوں پر ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اور سختی سے نپٹنے کا اندیہ جو ہے یہ اشارہ آیت اللہ علی خامنائی کی طرف سے بھی ہے. تو اب یہ لوگ پکڑے گئے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر آپ نے ان کو سزائے موت دی تو پھر ہم آپ پر حملہ کر دیں گے. ایکسلنسی آپ کے اس جواب سے پہلے میں جو پہلے آپ نے سوال کیا تھا ملالہ کے حوالے سے، آپ ان سے پوچھئے کہ جو سوموار کو ایران میں عوام سڑکوں پہ نکلی اس میں بہت بڑی تعداد خواتین کی بھی تھی، آیا ان خواتین کو آپ وہ ایرانی خواتین سمجھتی ہیں؟ اگر وہ ان کو ایرانی خواتین نہیں سمجھتے تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن بہت بڑی تعداد میں خواتین بھی جو ہے وہ باہر نکلی تھی.
دیکھیے ہم نے واضح طور پہ جو ہے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم دہشت گرد جو ہے اور جو شوب پھیلانے والے ہیں ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں رکھیں اینا گے، رفتارشون عین داعش بود. کیونکہ ان کی کارروائیوں کا جو ہے وہ سٹائل بالکل داعش کی طرح یورو تھا۔ که 300 تا مغازه دیکھیے جس نے رشت 300 دکانوں کو رشت میں آگ لگائی ہے، جب اس کو پکڑا جائے گا تو عدالت میں اس کے خلاف تو کارروائی ہوگی۔ اگر امریکہ میں کلیسا کو آگ لگائی جائے، مساجد کو آگ لگائی جائے، ہاسپیٹلز کو اور ایمبولینسز کو آگ لگائی جائے اور کچھ لوگ جو ہے عوام کو ان کے قتل میں ملوث ہوں، عوام کی جو ہے وہ سر کاٹے پیچھے سے جو ہے، تو کیا امریکہ میں ایسے فرد کو جو ہے وہ ریڈ کارپٹ بچھایا جائے گا، کہا جائے گا کہ اب آرام سے جائیے، ہم اسے کچھ نہیں کہتے آپ کو؟ بیرون یا چیکار باش میکنن؟ ما حکومت اسلامی هستیم در ایران. ایران میں اسلامی حکومت ہے دادگاهمون بر اساس قانون اسلام عمل میکنه. اور ہماری عدالتیں جو ہے اسلامی قوانین کے مطابق عمل هر کرتی کی ہیں، مطابق جرمش مجازات میشه. ہر کسی کو اس کے جرم کے مطابق سزا ملے گی۔ قرآن میگه چشم در مقابل چشم، قرآن میں کہا جاتا ہے کہ آنکھ کے مقابلے میں آنکھ جو میگه ہے، بینی در مقابل بینی، اور ناک کے مقابلے میں ناک، گوش در مقابل گوش، اور کان کے مقابلے میں دست در کان جو ہے، مقابل دست، ہاتھ کے مقابلے میں پا ہاتھ در جو ہے، مقابل پا، اور پاؤں کے مقابلے میں پاؤں جان جو در ہے، مقابل جان. اور جان کے مقابلے میں ما جان جو در ہے۔ دادگاه ها عادلانه با ہم کورٹ میں جو ہے عادلانہ طریقے سے ان کو وکیل بھی فراہم کریں گے اور ان کے جرائم کی نوعیت کے مطابق ان کو سزا ملے گی، مردم آسیب مالی زدن. کیونکہ اربوں کے ڈالر میں جو ہے تعداد میں جو ہے عوام کو جو ہے مالی نقصان پہنچایا گیا بچه ہے۔ 3 ساله تو بغل پدرش با تیر زدن کشتن. ایک بچے کو جو ہے جس کو اس کے والد نے اٹھایا ہوا تھا جو ہے اس کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ کمتر از اینش تو امریکہ میں تو اس سے کم جو ہے وہ جرم کیا جائے تو پولیس جو ہے لوگوں کو ایون کورٹ میں نہیں لے کے جاتی، سڑکوں پہ مار دیتی ہے۔ دنیا میں دہشت گرد کے خلاف جو ہے ہمیشہ دنیا میں جو ہے وہ سخت ترین کارروائی ہوتی ہے، کبھی بھی اس کو چھوڑا نہیں ما در جاتا۔ میدان جنگ که باشیم میجنگیم، میدان جنگ میں ہم لڑیں گے، یا اون ما رو میکشه یا ما او رو میکشیم، که توش تردید نمیکنیم. یا وہ ہمیں مارے گا یا ہم اس کو مار دیں گے، اس میں کوئی شک نہیں اما ہے۔ اگر دستگیر شد دادگاه در موردش تصمیم میگیره. لیکن اگر جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں جو ہے وہ عدالت فیصلہ کرے گی کہ اس کے خلاف کیا کارروائی کرنی ہے۔ دلیل جنایتی که کردن، به دلیل ان کے دستور کاری جرم که کی وجہ سے آمریکا و اور وہ اسرائیل ایجنڈا جو کہ امریکہ اور اسرائیل کا لے کے آئے تھے، حتماً ان کے ما خلاف اعتماد کسی هم قسم کی نخواهیم. کوئی نرمی نہیں ہوگی اور سخت ترین کارروائی خیلی ہوگی۔ شدید هم در موردش بہت شکریہ مسٹر ایمبیسڈر، متشکرم. تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو تھینک یو. تو دلچسپ آپ کو پرسپیکٹیو ایک ملا، مکمل تصویر تو آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ اگلے 3-4 دن کے اندر ایران کے حالات کس قسم کے بنتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو نیا اعتماد آپ کو نظر آ رہا ہے ایران کے نمائندگان کی آواز میں اور جس قسم کی اپروچ ہے، کیا واقعتاً ایران کے اندر معاملات طے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا اس کے اندر ان کی خام خیالی ہے، یہ اگلے چند دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ اب ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں۔ بلال بھٹو زرداری نے NED یونیورسٹی میں خطاب کے دوران بات کی کہ پاکستان کے اندر جو کوئلے کے ذخائر اتھر میں بالخصوص وہ سعودی عرب کے آئل کے برابر ہیں، بلکہ اگر آپ تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سعودی عرب کی جو آئل کے ریزروز کی ڈالر پرائس ہے وہ تھر کول سے کم ہے اگر آپ اجتماعی طور پر دیکھیں۔ تو بلال بھٹو زرداری نے یہ بات کی جس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ پاکستان وسائل کے اعتبار سے سعودی عرب سے بھی آگے ہے، لیکن مسئلہ وسائل کا نہیں ہے، مسئلہ ان وسائل کو نکالنے کا ہے اور استعمال کا ہے، لیکن انہوں نے ذکر اس کا یقیناً کیا۔ وہ کوئلہ جو یہاں کا عوام کا اثاثہ ہے، وہ کوئلہ جو کہ اتنا تعداد میں آپ کے پاس ہے کہ تھرڈ پارکر کے پاس اتنا کوئلہ ہے جتنا سعودی عربیہ کے پاس تیل ہے۔ اس کوئلے کو نکالنا کیسے ہے؟ ہم طویل عرصے سے ریکارڈ ایکٹ کے ساتھ تھر کول کی بات سنتے چلے آ رہے ہیں، کچھ ایکسپلوریشن ہوئی ہے اور اس کے بعد کچھ کوئلے کے ذریعے ہم نے یونٹ بھی جلانے کی کوشش کی ہے، لیکن دنیا بھر میں یاد رکھیے گا کہ کوئلے سے چلنے والے جو یونٹس ہیں اور کوئلے سے جو توانائی پروڈیوس ہو رہی ہے وہ ماحولیاتی اعتبار سے کسی طور بھی قابل قبول بعض جگہوں پر نہیں سمجھی جاتی، لیکن وسائل کے اعتبار سے پاکستان مالا مال ہے۔ یہ بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ان وسائل کے اوپر عوام کے لوگوں کا اپنا قبضہ ہونا چاہیے اور ان کے ذریعے ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اگلے دنوں میں جو تھر کول ہے اس کے گرد کیا پیپلز پارٹی کی سیاست گھومے گی یا نہیں گھومے گی۔ جو اڈیالہ کے گرد سیاست ہے وہ مسلسل ایک گھمن گھیری بن گئی ہے، ہر منگل کو ہر جمعرات کو وہاں پر ایک باقاعدہ احتجاج قسم کا کوئی سامان نظر آتا ہے، پھر بتایا جاتا ہے کہ ہم نہیں اٹھیں گے،
پھر رات کو 2 بجے خبر آتی ہے کہ وہ اٹھ گئے ہیں، اور یہ ہر ہفتے یہی ہوتا ہے۔ اس کے اوپر جو مورد الزام ٹھہراتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ مریم نواز کو ٹھہراتے ہیں، جس کا جواب دیا ہے عظمہ بخاری نے، اور یہ کہا ہے کہ یہ اڈیالہ جیل ہے، زمان پارک یا پاک پتن کا پیر خانہ نہیں، جہاں ہر ہفتے بواں اہل و عیال اور چند کرائے کے لوگوں کے ساتھ تو تماشا لگایا جاتا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر ان کی پارٹی کا کوئی عہدیدار نہیں پہنچتا، خواتین کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، پولیس ہمیشہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتی ہے۔ پھر انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا کہ آئین کی حکمرانی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جیسے کارڈ کھیلنا بند کر دیں، جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا وہ کٹہرے میں کھڑا ہوگا، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ جس طرح کا اڈیالہ کے بعد آپ کو عزم کا اظہار نظر آتا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے، اس طرح کا یہ بھی عزم کا اظہار ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرنے دیں گے، وہ آتے ہیں اور نہیں رکتے، اور یہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو روکیں گے اور نہیں روکتے۔ یہ تماشا چلتا رہتا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔